بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پراپرٹی کے اندر بے شمار فراڈس ماضی میں ہو چکے ہیں، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ زیادہ جو پراپرٹی میں فراڈ ہوئے، اسکیم ہوئے، اس میں زیادہ متاثر اوورسیز پاکستانی ہوئے۔ فضائیہ ہاؤسنگ کراچی کا پروجیکٹ دیکھ لیں، اس میں بھی زیادہ انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کی تھی۔ پاک عرب کا F2 پروجیکٹ دیکھ لیں، اس میں بھی زیادہ، کیونکہ اوورسیز بلاک کے نام سے یہ پراپرٹی سیل ہوئی، اس لیے زیادہ انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کی تھی۔ فیروز پور روڈ پہ ایڈن کا جو فراڈ ہوا، اس میں بھی پاکستانی اوورسیز کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ اسی طرح دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، گریڈ ایونیو کا C بلاک دیکھ لیں، فیروز پور سٹی دیکھ لیں۔ ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ چونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہوتے ہیں ملک سے باہر ہوتے ہیں، انہیں آن گراؤنڈ ریالٹی کا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سوسائٹی جو ہے، ان کے پاس لینڈ بھی ہے، LDA کا NOC بھی ہے، یہ منظور شدہ بھی ہے، کہ ویسے ہی فائلیں ہی بیچ رہے ہیں، کیونکہ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ صرف فائلیں بیچتے ہیں، آن گراؤنڈ جو ہوتا ہے نہ ان کے پاس زمین ہوتی ہے نہ ان کے پاس لینڈ ہوتی ہے۔ تو کس طرح آپ اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں؟ آج اس جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کس طرح اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں، اور کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف رہے۔ اصل میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ کسی LDA کی اپروو ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جس کا باقاعدہ NOC ہو، جس کا آپ کے پاس لے آؤٹ پلان ہو، اور LDA کی ویب سائٹ پہ، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ LDA ہے، جیسے CDA ہے، اس کے علاوہ فیصل آباد میں FDA ہے، اسی طرح کراچی کے اندر جو بھی ان کی اپروو اتھارٹی ہے، تو مختلف شہروں کے اندر مختلف اتھارٹیز ہیں جو کہ سوسائٹیز کو اپروو کرتی ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی سے سوشل میڈیا پہ اشتہار دیکھتے ہیں یا TV پہ اشتہار دیکھ کر جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ پہ فائل یا پلاٹ خریدتے ہیں جن کا انہیں آن گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں آیا ان کے پاس لینڈ ہے، NOC ہے سوسائٹی کے پاس۔ تو سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں بھی آپ پلاٹ خریدیں، دیکھیں کہ یہ اس سوسائٹی کے پاس متعلقہ اتھارٹی کا NOC ہے۔ اگر تو NOC ہے، ان کے پاس باقاعدہ لے آؤٹ پلان ہے، لے آؤٹ پلان میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کتنی زمین ہے، ان کے پاس جو ہے وہ لے آؤٹ پلان کے اندر کتنے پلاٹس ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ویب سائٹ سے متعلقہ ادارے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ آج کل یہ پراپرٹی میں بہت بڑے اسکیمز ہو رہے ہیں، بہت بڑے فراڈز ہو رہے ہیں، لوگ صرف فائلیں بیچتے ہیں، کاغذ بیچ رہے ہیں، اور آن گراؤنڈ ان کے پاس اتنی لینڈ ہوتی نہیں ہے، اور ایکسیس فائل سیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ کا اصل میں یہ آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ آپ آن گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں اور متعلقہ ادارے سے سوسائٹی کی اپروول کے بارے میں معلوم کریں، اور یہ دیکھیں کہ ان کے پاس لینڈ ہے، ان کے پاس لے آؤٹ پلان ہے، اور متعلقہ اتھارٹی سے ان کے پاس NOC ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر اس کی آپ تصدیق کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس میں
فراڈ کا چانس نہیں ہوتا اور آپ کی انویسٹمنٹ بالکل سیکیور ہوگی. آپ کو بعد میں یہ نہیں سننا پڑے گا جی یہ تو ان کے پاس لینڈ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو 50 ایکڑ زمین تھی اور انہوں نے جو اس کی فائلیں ایکسیس فائلیں سیل کی ہیں اور بعد میں نیب میں چلا جاتا ہے یا اس کے بعد لیٹیگیشن میں وہ سوسائٹی چلی جاتی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کا جو ہے وہ سرمایہ جو ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اچھی طرح اس کی تحقیق کریں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ کئی سوسائٹیز ایل ڈی سے اپروو ہوتی ہیں، ان کا اے بلاک ایل ڈی سے اپروو ہے یا بی بلاک ایل ڈی سے اپروو ہوتا ہے، تو آگے وہ سی بلاک لانچ کر لیتے ہیں، ڈی بلاک لانچ کر لیتے ہیں، اسی طرح ای بلاک، ایف بلاک، جی بلاک، جو بھی اسی طرح وہ آگے لانچنگ کرتے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اپروول نہیں ہوتی. اس طرح ایکسیس فائل سیل کر دیتے ہیں، ان کے پاس لینڈ نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک طرح کے اسکیمس کے طریقہ کار ہیں جو کہ آپ کو عام نظر آئیں گے. اس لیے میرے خیال میں بہت ہی ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی کسی بھی سوسائٹی میں پلاٹ خریدتے ہیں تو آپ اچھی طرح تحقیق کر لیں. صرف سوشل میڈیا پہ اشتہار دیکھ کے یا ٹی وی پہ اشتہار دیکھ کے آپ جو ہے پراپرٹی نہ خریدیں. آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے کہ فلیٹس کے بارے میں بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ فلاں جگہ پہ فلیٹس ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا دیکھیں جو فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی انویسٹمنٹ بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے انویسٹمنٹ فلیٹس میں کر لی تو آپ کا اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو فائلس کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کسی بھی سوسائٹی میں فائلس سیل ہونا شروع ہوتی ہیں، شروع میں انیشل میں ان کے ریٹس بڑھتے ہیں، ان پہ اون شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد گریجولی ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہوتے مائنس میں چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ مائنس میں چلے جاتے ہیں. پھر وہی سوسائٹی ان فائلس کو دوبارہ خرید لیتی ہے، بائی بیک کر لیتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ٹھیک فراڈ کا. یہ میں اس کو فراڈ اس لیے کہوں گا کہ ایکسیس فائل سیل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی سوسائٹی کے پاس 50 ایکڑ ہے تو وہ 300 ایکڑ، 400 ایکڑ، 500 ایکڑ کی فائل سیل کر دیتے ہیں اور بعد میں جب ریٹ گر جاتا ہے انہی فائلس کو وہ دوبارہ خریدتے ہیں، بائی بیک کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اس طرح لوگوں کے جو ہے وہ اربوں کروڑوں پہ ڈوب جاتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی لیول پلان ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی لینڈ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احتیاط کریں، کیونکہ پیسہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں کسی سوسائٹی میں تو آپ کا پیسہ سیف ہونا چاہیے، آپ کا سرمایہ سیف ہونا چاہیے. اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ پراپرٹی میں بڑے بڑے اسکیم جو ہیں ان میں جو پیسہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانیوں کو ڈوبتا ہے، کیونکہ انہیں آن گراؤنڈ ریالٹی کا معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ صرف سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عام پبلک کو اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کو اب میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ کس طرح پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے اور سیف انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح آپ انویسٹمنٹ کرنی ہے. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.